اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں. اے اللہ میری ساری گناہوں کو معاف کر دیجیے. اے اللہ گناہ کر کر کے تیری زمین کو ہم نے بھر دیا. اے اللہ میری گناہ زمین سے لے کر آسمان تک. اے اللہ میری گناہ سمندر کے قطرے قطرے تک. اے اللہ میری گناہ درخت کے پتے پتے تک. اے اللہ آپ جانتے ہیں، آپ سب کچھ ہمارے حرکتوں کو دیکھ رہے، پھر بھی اے اللہ ہمیں معاف کر کے اس کے بعد میں کھانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں. اے اللہ تیری بہت بڑی رحیمی ہے. اللہ میری گناہوں کو اور میری غلطیوں کو انسان دیکھتا ہے تو نفرت کرتا ہے، اور نفرت کے علاوہ وہ معاف کرنا نہیں چاہتا. مگر آپ کتنا رحیم کریم ہے کہ ہمیں اس زمین پہ بھی زندگی دی ہے. اے اللہ اپنی رحیمی کریمی سے ہم لوگ سبھی کو معاف کر دیجیے. اے اللہ سارے امت کو معاف کر دیجیے. اے اللہ دنیا سے جو بھی مرد عورت چلے گئے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت کر دیجیے. اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کے آخرت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیجیے. اے اللہ حج کے لیے کیرلا کے بھائی نکلے ہیں گھر سے، اے اللہ ان کی جہاں جہاں قدم، جہاں جہاں ان کی آرام گاہ ہے، جہاں جہاں جس راستے میں چل رہے ہیں، اللہ اس جگہ اس راستے پہ چلنے والے لوگوں کو ہدایت عطا کر دیجیے. اللہ ان کے لیے حج کرنا آسان کر دیجیے. اللہ ان کے لیے غیب سے آپ مدد کیجیے. اللہ انسان مدد کرے گا تو انسان کو دکھے گا. اے اللہ اس کی غیب سے مدد دکھلا دیے. اللہ اپنی قدرت دکھلا دیجیے. اے اللہ تیری قدرت ہی ابھی چل رہی ہے. اللہ ہم لوگ سبھی اس قدر دنیا میں مشغول ہو گئے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ صحیح سے ڈھنگ سے نہ نماز پڑھ پاتے ہیں، نہ کسی سے مل جل پاتے ہیں. اللہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد ہم نے کر دیا ہے. اللہ انسانوں میں آپ نے خصلت رکھا کہ وہ آنکھ سے جو دیکھتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے. اے اللہ اس کے لیے رہبری کے لیے آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا کرتے تھے. اس کے بعد اپنے محبوب کو بھیجے. آپ کے محبوب نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنا دین، اپنا پورا عمل انہیں بتایا، سکھایا، اور انہوں نے پورے دنیا میں چھا گئے. اے اللہ پورے دنیا میں بھی آپ کو دین کے لے کے چلنے والا چل رہا ہے. اللہ ان کی صحبت میں رہنا نصیب عطا کر دیجیے. اے اللہ جو انسان جس حالت میں، جس معاملات میں پریشان ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. اے اللہ میں نہیں جانتا کیا اسے ضرورت ہے، اللہ آپ جانتے ہیں. کوئی روزی روٹی کے لیے، کوئی شادی بیاہ کے لیے، کوئی بال بچے کے لیے، اللہ کوئی بیمار ہے. اے اللہ سب کی آپ غیب سے مدد کریے. سب آپ کے بندے ہیں. اللہ آپ سب کو عطا کر دیجیے گا تو آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگا. اے اللہ میں گنہگار بندہ مانگتا ہوں. اے اللہ سب لوگ، ہمیں بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے کہیں ہیں کہ مکرم بھائی آپ کی دعا قبول ہوتی، میرے لیے بھی دعا کیجیے. اے اللہ میں گنہگار اس قابل کہا کہ میں کسی کے لیے کچھ مانگوں اور دعا کروں، مگر یہ آپ کی ہدایت ہے، آپ کی مدد ہے کہ وہ ہمیں دعا کے قابل سمجھتے ہیں اور دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں. اے اللہ تیری رحیمی کریمی کے بغیر میں نہیں جی سکتا. اے اللہ دنیا میں بھی آپ کی رحیمی کریمی چاہیے، آخرت میں بھی چاہیے. اے اللہ ہمارے دل و دماغ میں مال دولت ہی جا کر کے بیٹھ گیا کہ مال دولت سے کامیاب ہوتا آدمی. نہیں، مال دولت سے اگر کامیاب ہوتا تو فرعون کامیاب ہوتا. اے اللہ ہمیں مال دولت نہیں چاہیے. اے اللہ آپ کی رضا چاہیے. آپ کی جس طرح سے آپ ہمیں چاہیں زندگی جینے کا دستور عطا کرے. اے اللہ ہم اس پہ راضی ہیں. اے اللہ آپ راضی ہو جائے. اے اللہ ہم اتنے خوش نصیب کہاں کہ اے اللہ آپ سے دعا مانگو. اے اللہ یہ تو آپ نے ہدایت دی ہے تو آپ سے میں مانگتا ہوں. نہیں تو انسان سے مانگ رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی دکانوں سے مانگ رہا ہے، کوئی مالک سے مانگ رہا ہے، کوئی اپنے پیسے سے کامیاب ہونا چاہتا ہے. اللہ میں کسی سے کامیاب نہیں ہونا چاہتا. اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں اور آپ ہی میرے اللہ ہے. اے اللہ آپ سے نہ مانگو تو کس سے مانگو. اے اللہ ہم نے حدیثوں میں بھی سنا ہے کہ آپ کا بندہ اگر
دوسری جگہ مانگتا ہے، شرک کرتا ہے تو آپ کو بہت غصہ آتا ہے، اور اتنا غصہ آتا ہے کہ پٹک پٹک کے مارے اللہ اس چیز کو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، مگر اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ میرے سے مانگے تو میں آپ سے ہی مانگتا ہوں۔ اے اللہ میرے دلوں سے واقف ہے، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اور کیا چاہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، میری ہر ایک حرکتوں سے آپ واقف ہیں۔ اے اللہ دنیا تو فتویٰ دینے میں لگی ہوئی ہے، دنیا تو ذلیل خوار کرنے میں لگی ہے، دنیا تو کسی کی کامیابی میں بھی نہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں امت کا رہبر بنا دیجیے، اے اللہ دین کے لیے ہمیں قبول کر لیجیے، اے اللہ دین کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو، اے اللہ اے اللہ امت تو دیکھ کر کے ہی سیکھتی ہے، اے اللہ ایسا رہبر بنا دیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنا آسان ہے، ان کی زندگی پہ چلنا آسان ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنا بالکل آسان ہے۔ اے اللہ طرح طرح کا فتنہ، طرح طرح کی بے دینی ابھی چل رہی ہے، ایسا بے دینی چل رہا ہے کہ بہت سارے لوگ دولت مند ہدایت پا رہے ہیں، ہدایت تو پا رہے ہیں مگر وہ ہدایت پانے کے بعد میں غریبی میں جی کے دکھلائے، تب امت کو عقل ہوگی اور سمجھ ہوگی، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت سارے دولت مند تھے، اور جب وہ مسلمان بن جایا کرتے تھے تو لوگ ان کو طعنہ دیتے تھے کہ تم غریبوں کے ساتھ میں مل گئے ہو، غریبوں کے ساتھ میں کیا ہے، یہ یتیموں کے ساتھ میں کیا ہے۔ آج اے اللہ دولت مند لوگ تو اسلام میں چل رہے ہیں مگر دولت سے چل رہے ہیں، وہ آپ کی مدد سے کہاں چل رہے ہیں، غریبی سے کہاں چل رہے ہیں۔ اللہ اس طرح کا ہمیں بنا دیجیے، ہم تو ابھی 1 سال سے دیکھ رہے ہیں، ہم کو تو فکر 10 سال سے تھا، جماعتوں میں دیکھا کہ جماعتیں لے کے چلتی ہے تو سبھی کو برابر لے کے چلتی ہے۔ اللہ جماعت سے باہر میں دنیا بھی ہماری ضرورت میں جماعت کے جیسا چلنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، اللہ ہمیں مانگنے والا بنا دیجیے۔ اللہ جو ہم نے مانگا ہے ٹوٹی پھوٹی صحیح غلط جو چیز ہے اللہ اسے صحیح کر کے اپنے دربار میں قبول کر لیجیے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہے اللہ اس ساری امت کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیا ہے۔ اللہ سارے امت کو جو ہے مرنے سے پہلے کلمہ والا انتظام کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں بہن بیٹیاں موجود ہیں، ان کی کنواری موجود ہے، ان کی شادی کرا دی ہے اللہ، جو نا اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا کر دیا ہے اللہ، کسی کو کسی کا محتاج نہ بنائے اللہ، اپنے دروازے کا محتاج بنائے اللہ۔ اے اللہ دنیاوی اسباب وہ ٹھیک ہے مگر اے اللہ اپنے حکم کو پورا کرنے والا بنا دیجیے، آپ کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا ہے اللہ۔ یہ میری بڑی بڑی کامیں، گھر کا ہونا، دکان کاروبار کا ہونا، بیوی اولاد کا ہونا، دوست کا ہونا، یہ سارا کا سارا آپ کے حکم کے بغیر ہی ہے اے اللہ، آپ کی عطا کی کرنے کے بغیر ہی نہیں ہے اے اللہ۔ جب تک آپ کا حکم نہیں ہوگا، جب تک آپ کی ہمارے لیے عطا نہیں ہوگا اے اللہ، یہ چیز ہمیں نہیں حاصل ہو سکتی ہے اے اللہ لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا بنا دیجیے اے اللہ۔ امت یہ فرقے میں بٹ گئی ہے، دیوبندی، بریلی، جماعت، اے اللہ اس امت کو ایک بن کے چلنے والا بنا دیجیے اللہ۔ جس طرح سے ہم جماعتوں میں چلتے ہیں اللہ اس طرح کا ماحول بنا دیجیے اللہ، جس طرح کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک جیسے ہو گئے تھے اللہ، سارے مسلمانوں کو ایک جیسا بن کر چلنے والا بنا دیجیے، کوئی غریب نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی مالدار نہیں، کوئی فقیر نہیں اے اللہ، سب برابر ہے، اس طرح سے چلنے والا بنا دیجیے اے اللہ۔ کسی کو کسی چیز کا گھمنڈ والا نہیں ہے اللہ، سب کو دل میں نرمی، سب کو محبت اور شفقت پہ چلنے والا بنا دیجیے اے اللہ۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا کریے، جو نہ مانگے وہ بھی عطا کر دیجیے۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔